حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سیرت سے متعلق آیات کی تفسیر ہفتے میں 3 دن پیر، منگل اور چہارشنبے پیش کی جا رہی ہے۔ آج بھی جن آیات کی تلاوت بفضلہ تعالی آپ حضرات نے سماعت فرمایا، ان آیات کا تعلق حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سیرت ہی سے ہے۔ وہ اس طور پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو جہاں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، وہیں پر ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عطا فرمائی۔ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ، جس کی بنیاد دنیا کی بنیاد سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، لیکن بیت اللہ طوفان نوح کی زد میں آنے کے بعد اور مختلف ادوار میں سیلابوں کی نظر ہونے کی وجہ سے زمین بوس ہو گیا تھا، اور اس کی بنیادیں زمین میں، مٹی میں، ریت میں چھپ چکی تھی۔ اس کی تعمیر ظاہر نہیں تھی، مخفی تھی، لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی، تاہم لوگ اس جگہ پر آتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مفسرین نے فرمایا مختلف انبیاء اکرام علیہم السلام وہاں پر تعمیر اور عمارت کے نہ ہونے کے باوجود آتے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں اپنے گھر کی تعمیر کرنے کا ارادہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے یہ کام لیا اور بیت اللہ کی بنیادوں کی نشاندہی فرمائی۔ نشاندہی کیسے کی گئی؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کرو، اس کی بنیادیں زمین کے اندر مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے تو معلوم نہیں ہوتا اب اس کی بنیادیں کہاں ہیں، آپ بتا دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک بادل سایہ فگن ہوگا، جہاں وہ بادل آئے گا اور اس کا سایہ جہاں پڑے گا وہی جگہ بیت اللہ کی ہے۔ چنانچہ ایک بادل آیا اور جہاں بیت اللہ تھا وہاں پر وہ سایہ فگن ہوا، جس سے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہی بیت اللہ کی جگہ ہے اور یہیں پر بیت اللہ کی پرانی بنیادیں ہیں۔ انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور عمارت وہاں پر قائم فرمائی۔ تعمیر بیت اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 چیزوں کا حکم فرمایا۔ پہلا حکم تو یہ فرمایا کہ یہ گھر خالص میرا ہے اور اس کی بنیاد توحید کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، اس میں کبھی بھی شرکیہ کام ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد، قیام بیت اللہ کا مقصد آنے والوں کے لیے عبادت کا موقع فراہم کرنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ بیت اللہ کی تعمیر ہے، اس میں شرکیہ اور غیر ضروری کام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حکم تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرمایا، اور دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ دوسرا حکم یہ دیا کہ آپ لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کیجیے کہ لوگ یہاں پر آ کر کے بیت اللہ کا حج کیا کریں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ
میں تو اپنی زبان سے اعلان کروں گا، لیکن پوری دنیا تک میری آواز کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا میرے خلیل آپ کا کام ہے آواز دینا اور میرا کام ہے دنیا تک آواز کا پہنچانا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان فرمایا۔ عربی الفاظ کچھ اور ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر یا تم پر حج فرض کیا ہے اور بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی ہے، تم اپنی استطاعت کے مطابق حج کرنے کے لیے آؤ بیت اللہ کے پاس۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی آواز کو جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے ان تک، دنیا میں جتنے لوگ موجود تھے ان تک، جو پیدا ہوئے تھے ان تک، اور حتیٰ کہ جو پیدا نہیں ہوئے تھے اور اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ان تک، بلکہ عالم ارواح میں جو روحیں تھیں ان تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اپنی قدرت سے پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ مفسرین بیان فرماتے ہیں لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو سنا اور سن کر جواب دیا لبیک، ہم حاضر ہیں۔ بعض روحوں نے عالم ارواح میں ایک بار کہا، بعض نے 2 بار کہا، بعض نے 3 بار، بعض نے 10 بار لبیک کہا۔ جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا دنیا میں آنے کے بعد اللہ اس کو اتنی ہی بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرماتے ہیں۔ اور اس کی مزید تشریح مفسرین نے بیان فرمائی، اگر اس بات کو سمجھنا ہو سورہ اعراف کا عہد الست یاد کرو۔ جب ہم عالم ارواح میں تھے، دنیا میں ابھی پیدا نہیں کیے گئے، بھیجے نہیں گئے تھے، انسانوں کی روحیں عالم ارواح میں ہوتی ہیں۔ دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ نے ہم سبوں کی ساری روحوں سے ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب کی روحوں نے اللہ کو جواب دیا تھا۔ کیا جواب دیا تھا؟ زبردست جواب تھا، بلا، کیوں نہیں؟ جواب ایسا تھا ہمارا، کیوں نہیں؟ بے شک بھی نہیں بولے تھے، انداز دیکھو، بلا، کیوں نہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن انسان جب دنیا میں آیا، اپنی پیدائش سے پہلے کا اقرار اور اعتراف اور عہد و پیمان جو اس نے اللہ سے کیا وہ بھول گیا۔ حالانکہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار اپنی تخلیق سے پہلے ہم کر چکے ہیں۔ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، پالنہار ہیں، رب العالمین ہیں، آپ ہی خالق ہیں، مالک ہیں، نافع ہیں، زار ہیں، سب کچھ آپ ہی ہیں۔ ہم اقرار کر چکے ہیں اللہ کے ساتھ۔ چنانچہ جب انسان دنیا سے حشر کے میدان میں پہنچے گا تو بعض انسان وہ بھی ہوں گے جو یوں کہیں گے، اے اللہ ہم کو کوئی بتانے والا، کوئی دعوت دینے والا نہیں آیا تھا۔ تو اللہ عالم ارواح کا عہد یاد دلائیں گے، ٹھیک ہے تم تک کوئی نہیں پہنچا تھا لیکن میں نے تم سے عالم ارواح میں عہد لے لیا تھا، تم اس وقت توحید کا اقرار کر چکے تھے۔ تو اس وقت انسان کو یاد آئے گا کہ ہاں میں عالم ارواح میں اللہ کی توحید کا اقرار کر دیا تھا، یاد آئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج پورے انسانوں نے سنا، اور جو مبارک روحیں تھیں، خوش نصیب تھی، انہوں نے لبیک کہا، اور جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ اس روح کو اتنی مرتبہ توفیق حج عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی بار بار توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہم سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری روح بولی یا نہیں بولی کیا معلوم، اب دعا کر کے کیا فائدہ؟ دعا کا فائدہ ہے، اس لیے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ حدیث میں آتا ہے دعا تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔
حدیث میں دعا تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے. انسان دعا کرے, اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے, وہ تو غداروں کی بھی سن لیتا ہے, وفاداروں کی نہیں سنے گا. بے ایمانوں کی بھی دعاؤں کو سن لیتا ہے تو ایمانداروں کی دعاؤں کو رد کر دے گا. اس لیے دعا کا اہتمام خوب کرنا چاہیے. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز فرمایا. عبادت کو چھلکے کی مثال, دعا کو مغز کی مثال دی گئی. لیکن ہم سلام پھیرتے اتنے بزی ہیں, دعا ایزی ہے لیکن دکان ضروری ہے. یعنی محنت کرنے کے بعد مزدوری لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس میں مزدور کا قصور ہے مالک کا. جی مزدور کا قصور ہے. بھئی آپ کا انعام آپ کو دیا جا رہا ہے, اس وقت آپ جو رفو چکر 9 تو 11 ہو رہے ہیں آپ. تو دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمرے کی, حج کی بار بار توفیق نصیب فرمائے. تو یہ اعلان حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمائے. ان 2 باتوں کا حکم دیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد. ایک تو بیت اللہ میں شرکیہ کام نہیں ہونا چاہیے, اور دوسرا حکم یہ تھا کہ آپ حج کا اعلان کریں. یہ پوری تفسیر ان آیتوں میں بیان کی. ترجمہ سماعت فرمائیے آپ. وَإِذْ بَوَّأْنَا, اور یاد کرو اس زمانے کو یا اس واقعے کو جب کہ ہم نے واضح کر دیا لِإِبْرَاهِيمَ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے, مکان البیتی, بیت اللہ کی جگہ, اللہ تشرک بی شیئا, اور یہ بھی ہم نے حکم دیا کہ اے ابراہیم میرے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو. ابراہیم علیہ السلام تو خلیل ہے, موحد اعظم ہے, توحید پرست ہیں, بت گر نہیں بت شکن ہے. بت بنانے والے کے گھر میں اللہ نے بت توڑنے والے کو پیدا فرمایا. یہ اللہ کی شان ہے. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے سکتے ہیں. تو یہی فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور آگے فرمایا وَطَہِّرْ بَيْتِي, اور میرے گھر کو تم پاک صاف کرو. بیت اللہ کو اللہ نے فرمایا یہ میرا گھر ہے, اور بیت اللہ کے معنی بھی آتے ہیں اللہ کا گھر. جبکہ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں وہ سارے اللہ کے گھر ہیں. یہ مسجد عرفات بیت اللہ ہے نہیں ہے, لیکن آپ اس کو بیت اللہ نہیں بول سکتے. معنی تو بیت اللہ کے اللہ کے گھر ہیں. جیسے عبداللہ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کا بندہ. اب آپ جس کو چاہے یہ بھی عبداللہ ہے بول سکتے ہیں, معنی کے حساب سے بول سکتے ہیں, لیکن آپ کا نام عبداللہ نہیں ہے, کچھ اور نام ہے. تو بیت اللہ نام بیت اللہ کا ہے, یہ مسجد کا نہیں ہے. لیکن اگر آپ غور کریں دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں سب بیت اللہ اللہ کے گھر ہیں, لیکن خاص طور پر بیت اللہ کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر اس لیے کہا گیا اس کے مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے, اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے, اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو بیت اللہ کہا گیا. تو یہ فرمایا کہ وَطَہِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ, اور اے ابراہیم آپ میرے گھر کو پاک اور صاف کرو. اب اس میں تعمیر بھی آ گئی, اس کی صفائی بھی آ گئی. اللہ کے گھر کی صفائی کرنا, اللہ کن سے کام لے رہے ہیں؟ اپنے خلیل سے, جلیل القدر پیغمبر سے, جو پیغمبر نہیں 5000 ان کی نسل میں انبیاء پیدا ہوئے, ان سے اللہ اپنے گھر کی صفائی کرواتا. میں ایک کچرا اٹھانا مشکل ہے, شان چلے جاتی, عزت میں فرق آ جاتا اگر ہم مسجد کی صفائی کریں. وہ اپنا کام نہیں ہے, وہ کس کا کام ہے؟ کوئی غریب کرے, وہ کوئی محتاج کرے, نہیں. یہ شہنشاہ کا گھر ہے, بادشاہ کا گھر ہے یہ, اس کی ہم خدمت کریں گے. ہمارے شان میں
فرق نہیں آئے گا، بلکہ ہماری آن بڑھ جائے گی، ہماری عزت بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے اپنے خلیل سے فرمایا کہ میرے گھر کو تم پاک اور صاف کرو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ ایک حکم تو اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اپنے خلیل کو یہ دیا، اور دوسرا حکم آگے سماعت فرمائیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اے ابراہیم آپ لوگوں کے درمیان اعلان کیجئے حج کا، یأتوک رجالا، لوگ آپ کے پاس آئیں گے رجالا، پیدل چل کر، وعلی کل ضامر، اور دبلی پتلی اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر آئیں گے۔ دبلی پتلی اونٹنیاں اس لیے فرمایا کہ وہ اونٹنیاں جس وقت اپنے مقام سے، اپنے مکان سے نکلیں گی موٹی ہی ہوں گی، لیکن سفر اتنا لمبا ہے، چلتے چلتے تھک کر چربی گل جائے گی، وزن کم ہو جائے گا، اس لیے فرمایا کہ دبلی پتلی اونٹنیاں اس پر سوار ہو کر حج کرنے والے اس گھر کے پاس آئیں گے۔ یأتین من کل فج عمیق، وہ اونٹنیاں آئیں گی دور دراز علاقوں سے، دور دراز ملکوں سے۔ وہ زمانہ جانوروں کی سواریوں کا تھا، اس لیے ان سواریوں کا ذکر ہوا۔ اگر اس دور میں جس وقت قرآن اتر رہا ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کشتیوں کا نام لیا جاتا، ہوائی جہازوں کا نام لیا جاتا، ٹرینوں کا نام لیا جاتا، بسوں کا نام لیا جاتا، تو کوئی انسانی ذہن قبول کر سکتا تھا؟ نہیں قبول کر سکتا تھا۔ اس لیے جو سواریاں اس وقت تھیں، اللہ نے انہی سواریوں کا ذکر اس میں فرمایا۔ اس لیے کوئی اعتراض نہ کرے کہ اس میں ہمارے ہوائی جہاز کا ذکر نہیں، اس میں ہماری بس کا ذکر نہیں، ٹرین کا ذکر نہیں، وہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھی۔ فرمایا یأتین من کل فج عمیق، دور دراز علاقوں سے وہ سواریاں آنے والی ہیں۔ حج کا فائدہ کیا ہے؟ حج کا فائدہ اللہ نے آگے بیان فرمایا، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ آ کر کے اپنے فائدے کی چیزوں کو دیکھ لیں۔ منافع، فائدے کی چیزیں۔ اب فائدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک روحانی یعنی اخروی فائدہ، اور ایک ہوتا ہے مادی یعنی مالی فائدہ۔ حج میں اللہ نے دونوں چیزیں بھی رکھی، اور یہ بیان فرمایا کہ تم اخلاص کی نیت سے چلو، لیکن حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بھی بنا دیں گے۔ حج کی طریقے سے ہو تو پوری مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کا اتحاد ہے، مسلمانوں کا اتحاد ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور تاکہ لوگ حج کے موقع پر آ کر اللہ کے نام کا ذکر کریں، فی ایام معلومات، متعینہ دنوں میں، یعنی وہی ایام تشریق جس میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں نماز کے بعد، چند دن پہلے جو ہم نے پڑھا تھا۔ فرمایا علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو جانور اللہ نے بطور روزی دی، یعنی قربانیاں، اس کے اوپر بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور حج میں عید کی بھی قربانیاں ہیں، حج کے بعد کی بھی قربانیاں ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، ان قربانیوں کا گوشت تم کھاؤ۔ کون کھاؤ؟ تم کھاؤ۔ کیا شان ہے اللہ کی، تحفہ مانگا، ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ تم ہی لے جاؤ۔
بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تحفہ مانگا، صرف ہاتھ رکھ دیا اور یوں کہا کہ تم ہی لے جاؤ، ورنہ پہلے دور میں پہلی امتوں میں یہ تھا قربانی دینے کے بعد تم اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، آسمان سے آگ آ کر اسے جلا ڈالتی تھی، کھا نہیں سکتے تھے، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی وہ سڑ جاتی تھی، آسمان سے آگ نہیں آتی تھی اس کو جلا نہیں دیتی تھی، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا دنیا یہ سمجھتی تھی یہ مردود ہے، اس کی قربانی مردود۔ اللہ کا کرم ہے نا، فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ قربانیوں کا گوشت۔ کیا بھئی؟ کھاؤ، کھلاؤ نہیں جی، آگے فرمایا کھلاؤ بھی، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ کس کو؟ البائس الفقیر، بائس کہتے تنگ دست، گوشت نہیں خرید سکتا بیچارہ، دو ہفتے نہیں کھا سکتا، اور ہم تو ایک دن بھی اگر صبح میں گوشت نہ ملے شام ہوتے ہوتے ایسا لگتا کئی دن گوشت ہم نہیں کھائے۔ جمعہ کے دن گوشت صحیح نہیں کرتا بلکہ جمعرات کے دن ڈبل خریدتے، اور ہفتے کے دن جمعرات کے دن گوشت نہیں تھا بلکہ ڈبل خریدتے، یعنی کہ ایک دن میں 4 دن کا، بالکل رمضان کی طرح سحری میں سارا دن بھوکا رہنا ہے بول کے دبا کے کھاتے، اور افطار میں کیا کرتے؟ سارا دن بھوکے رہنا بول کے دبا کے کھاتے، یعنی ڈبل۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کھلاؤ گوشت کس کو؟ تنگ دست محتاج۔ اس معاملے میں ہم لوگ تھوڑا کوتاہی کر رہے ہیں، 3 حصے تو بنا دیتے، ایک اپنے لیے، ایک پڑوس کے لیے، کہاں جا کے دینا بھائی، لے جا کے دے دو اس کو، ایسا چل رہا نہیں، ڈھونڈو، تلاش کرو، محتاج لوگوں تک جو ہے گوشت پہنچاؤ، اور اچھا گوشت پہنچاؤ۔ میں مزاحیہ کچھ ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ گوشت کے جو ہے 4 حصے بتا رہے ہیں نا، گوشت کے تو 3 حصے ہیں، یہ چوتھا حصہ کون سا ہے؟ میں بھی پریشان ہو گیا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، اور ایک حصہ فریج کے لیے۔ ایسا تو نہیں ہے نا بھی گوشت کے صرف کتنے حصے؟ صرف 3 ہی ہیں، فریج کا حصہ تو نہیں ہے نا کہیں کہ یہاں حدیث میں ذکر ہے، کہیں کسی کتاب کے اندر نہیں، دے دینا چاہیے، کھلانا چاہیے۔ یہ سب اللہ کو کھلانے کے بہانے ہیں، بیٹا خالی پیسے جمع کر کے کیوں رکھتے؟ وہ قربانی واجب، وہ زکوٰۃ واجب، کھاؤ کھلو، اللہ بہت دینے والا ہے۔ نہیں، فرمایا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تنگ دست کو، محتاجوں کو کھلاؤ۔ اچھا، حج میں قربانی کے بعد آخری عمل کون سا ہوتا ہے؟ سر کی صفائی، حلق جسے کہتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر اپنا میل کچیل دور کریں، سر صاف کریں، ناخنوں کو کاٹیں، کیونکہ احرام کی حالت میں یہ ساری چیزیں منع تھی نا، خوشبو نہیں لگا سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، اب صاف ہو جاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، گندگی کو دور کرو، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی منتوں کو پوری کرو۔ اب یہ منت کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ قربانی کے بعد کیا بھئی حجاج اکرام منت بھی مانگتے کیا؟ ہر حاجی منت نہیں مانگتا، کچھ حاجی ایسے بھی ہوتے ہیں، اے اللہ آپ مجھے حج کی توفیق دیں گے، میں اتنی رکعت نوافل پڑھوں گا۔ یہ قرآن تو پوری دنیا کے لیے نا بھی، میرے اور آپ کے لیے تھوڑے ہی ہے۔ اللہ کے کیسے کیسے بندے چھپے ہوئے ہوں گے۔ اللہ نے کہا کہ اب اپنی منتیں بھی پوری کر لو، اپنی مرادیں بھی پوری کر لو، جو جو تم منت مانگے تھے، حج ہو گیا، قربانی ہو گئی، منت آپ نے مانگا تھا تو اسے کیا کر لو؟ پورا کر لو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور قدیم گھر کا طواف کریں۔ بیت اللہ کو یہاں پر ایک نام بیت عتیق، عتیق کے معنی پرانا، قدیم گھر ہے اللہ کا، بلکہ روئے زمین کا سب سے پہلا مقام ہے بیت اللہ۔
اب پھر آخر میں پھر طواف کا حکم دیا جا رہا ہے. وہ کون سا طواف ہے؟ جسے طواف زیارت کہتے ہیں، واپسی کا جو ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے طواف وداع، اس کے بعد جو ہے حج کی تکمیل ہوتی ہے. تو بہرحال یہ آیات وہ تھی جو سورہ حج کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے متعلق تھی، اس لیے ان آیتوں کا انتخاب کر کے تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش ہوئی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان، یقین، تقویٰ و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے. ہم میں، ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مجاہدین و مبلغین پیدا فرمائے. ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری جملہ بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے. محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.